عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تعریفات اللہ کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے. تعریفات اسی الہ کو جچتی ہیں جس کی ساری صفات اپنی ہو، اصلی ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو. وہ اللہ تمام عیوب سے پاک، تمام نقائص سے مبرہ، اس کی کسی بھی صفت کے اندر کسی بھی لمحے نہ کوئی کمی واقع ہوئی اور نہ ہی کبھی کوئی کمی واقع ہوگی. درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام آدم امام الکل ہادی السبل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر کے لیے. حضرات، سورۃ تحریم مدنی سورت ہے اور یہ چھوٹی سی سورت ہے اور بہت سے اسباب کے ساتھ جو ہے بہت سی نصیحتوں کے ساتھ اللہ عز و جل نے سورت کو نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم سبھی لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں بلکہ کئی بیویاں تھیں جن کی تعداد 11 بنتی ہے. اسی طرح بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ کی ازواج مطہرات تھی وہ 9 تھی. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے بندہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ 4 سے زائد بھی رکھ سکتے. کچھ خواص ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ، جیسے کوئی بھی انسان مر جائے اس کی بیوی جو ہے عدت پوری ہونے کے بعد شادی کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی. ان کچھ خواص ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے. اس کی وجہ نزول کیا ہے؟ ایک پلاننگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کی گئی. سوتن کا رشتہ یقیناً یہ تلخ رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت سی ٹینشنیں کباہتیں بھی موجود ہیں. چاہے وہ انبیاء کی بیوی کیوں نہ ہو،
تو یقیناً ان کے اندر بھی یہ سوتن والی غیرت جو ہے وہ جاگتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہے. حضرت زینب بنت جہش ان کے پاس کہیں سے ایک سالن جو ہے گفٹ آیا. پیالے میں سالن تھا. ماجی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت والا سالن بھیج دیتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عالم ہی ہوتا تھا کہ کئی ڈنگ کے جو ہے فاقے ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ وہ سالن جو ہے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب بھیجنے والی کون ہے؟ وہ آپ کی زوجہ ہے، حضرت زینب ہے. اور بھیجا اس نے اپنے خاوند کو ہے جو کائنات کے امام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہے. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا سالن اور پوچھنے پہ پتا چلا کہ زینب نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا ہے. اور وہ سوتن والی غیرت جو ہے جاگی. ہاتھ مارا ماجی عائشہ نے، پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، سالن گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ریئیکشن دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورا فالو کیا کرے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ایک سے زائد شادی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا بڑا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو تو آپ صبر سے کام لیں، وگرنہ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فواہدہ ایک کے اوپر ہی جو ہے قائم دائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اور ہمارا ریئیکشن یہاں پہ کیا ہونا تھا، اس کا تھوڑا سا موازنہ ہے. کہ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کی 2 بیویاں ہو اور یہ واقعہ پیش آ جائے، ہمارا کیا ہوگا ریئیکشن؟ کیا آئے گا کہ تم ہوتی کون ہے؟ اس نے میرے لیے بھیجا ہے، اپنے خامد کو بھیجا ہے، میری بیوی نے بھیجا ہے نا، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تیری ضرورت کیسے ہوئی؟ یہ ہمارا ریئیکشن آنا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منظر، یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجی عائشہ کا پیالہ اٹھایا، حضرت انس کو دیا، اور وہ ٹوٹا پیالہ اٹھا کے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی الماری میں رکھ دیا اور فرمایا غارت امکم غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. کتنا زبردست انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. اب عائشہ کو بھی نہیں ڈانٹا، ان کی کوئی بےعزتی نہیں کی ہے، کسی قسم کا ایسا ریئیکشن نہیں دلایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سوتن والی جو بات تھی ہے نا، وہ پیدا ہونے کی وجہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کے اندر وہ سوتن والی غیرت جا گئی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں سوتنوں کے یہ ہوتے ہیں، چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. اور اگر ایک سے زائد شادیوں کا شوق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے یہ اپنانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ آپ کی ازواج انہوں نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہم سے زیادہ ٹائم دیتے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے، ان کی ضروریات پوچھتے.
اور رات کو جس کے گھر قیام کرنا ہوتا ہے، جس کی باری ہوتی ہے، اسی کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ اب آپ کا یہ ایک معمول کا جو راؤنڈ ہے، اس راؤنڈ سے بیویوں نے یہ جو ہے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس جو ہے ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، ہمارے پاس کم لگاتے ہیں۔ اب پلاننگ بنی، شیطان حائل ہو جاتا ہے، پلاننگ شیطان مدین کر کے دکھاتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک بندے کا نا اگر کوئی ذہن ایسا ہو جائے نا، نیگیٹو سوچ ہو جائے، تو پھر شیطان اس کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے آپ کو گھر بیٹھے ہی اعلیٰ ترین اور عقل سب سے زیادہ اور عمدہ عقل والا اپنے آپ کو بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ساری دنیا اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے یہ بے وقوف ہے۔ لیکن یہ بندہ جو ہے جب شیطان کی باتوں سے مزین ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عظیم نام ہے، ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عظیم نام ہے۔ اب یہ ازواج اس پلانے کا حصہ بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ وقت لگانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ماجی زینب ایک شہد پیش کرتی ہے اور آپ شہد بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی کوئی پلاننگ بنائے کہ آپ شہد کو چھوڑ دیں۔ اب یہ پلاننگ، کیونکہ مکھی جو ہے یہ رس چوستی ہے کسی درخت کا، کسی پھول کا، کسی پھل کا، اور پھر اس سے شہد بناتی ہے۔ اب انہی بوٹیوں کے اندر ایک مغافیر بوٹی بھی آتی ہے جس کی اسمیل ہوتی ہے۔ اب پلاننگ کیا بنائی گئی، سوچ کیا بنائی گئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گی کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے نا مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، آپ اور تو کوئی چیز کھاتے نہیں تھے ایسی جس سے اسمیل پیدا ہوتی ہو۔ اب یہ ایک بہانہ بنایا گیا کہ شہد کے اندر شاید مکھی نے مغافیر چوسا ہو اور وہ جو ہے اسمیل شہد کے اندر چلی گئی، وہی اسمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منہ سے آ رہی ہے۔ اب ایک اور پلاننگ اگلی کیا ہے کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے نا، ایک بندہ جھوٹ بولے، دوسرا بولے، تیسرا بولے، چوتھا بولے، یہ مسلسل جب بندہ بولتا ہے نا تو چاہے وہ جھوٹ بھی ہو نا وہ سچا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندے کو ایک بندہ کہہ دے مثال کے طور پہ کہ تو انسان نہیں ہے، دوسرا بندہ بھی کہہ دے، تیسرا کہہ دے، 10 بندے ایک ہی لمحے میں اس کو کہہ دے کہ 10 منٹ کے فاصلے سے، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب پلاننگ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کے گھر آئیں گے وہ پہلے کہے گی کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل آتی، پھر دوسری کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی الفاظ کہے گی، تیسری کے پاس جائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ 3-4 جو گواہی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات نے یہ پلاننگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج سے یہ الفاظ جو ہے سننے کو ملے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے جو ہے اسمیل آ رہی، اور آپ اسمیل والی چیز کو تو بالکل ناپسند کرتے، کیونکہ ایک بھائیو یاد رکھو بات، اسمیل جو ہوتی ہے نا، اسمیل منہ کی اسمیل بالخصوص اللہ کی رحمت کا فرشتہ پاس نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن اسی لیے نہیں کھاتے، اور بلکہ آپ نے اصحاب کو روکا کہ جو پیاز اور لہسن کھائے فوراً ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اسمیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی الرجی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3-4 یہ گواہیاں سنی، اس کے بعد فرمایا کہ میں آئندہ اپنی زندگی پر شہد کو حرام کر لیں۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اس سورت کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تو وہ چیز اپنے اوپر حرام کیوں کر رہا ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک،
تو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتا ہے، ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ایک سازش ہوئی، یہ ایک پلاننگ بنی اور جھوٹی پلاننگ بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کچھ فاصلے پر تھے، اور لوگوں عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ عالم الغیب کی جو عقیدہ ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. کیوں درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے اگر آپ عالم الغیب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں تسی بیٹھیاں سی، تم نے بیٹھ کے جو ہے یہ پلاننگ کی ہے، اس وجہ سے تم نے یہ بات کیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور تسلیم کرنے کے بعد اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھسلنا، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو بھی مداری آ کے اپنا جیسا کرتب دکھا دے ہم اس کو ولی اللہ کی فہرست میں سب سے ٹاپ پہ لے جاتے ہیں. ہوتا وہ مداری ہے اور اس کو ہم جو ہے ہر طرح کے اختیار دے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، ایک اور بات سمجھنا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میرا بھی کچھ یہ دم شم کے ساتھ تعلق بھی ہے. اس حوالے سے ایک بات جو ہے میں نوٹ کروانی چاہتا ہوں کہ عموماً جو ہے نجومی حضرات، جو لوگ جو ہے جادوگر ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کرتب دکھاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ فوراً ان کے اوپر یقین کر لیتا ہے، اور یقین کرنے والے کا گناہ پتہ کتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایسے نجومی کی بات کا صرف جو ہے صداقت کر دے، اس کی تصدیق کر دے کہ یہ اس نے کہا مجھے یہ بتا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی 40 دن تک اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا. سوچ کا مقام ہے تو مسلمان ہو کہ ایسے ایسے گندے گندے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اور کوئی اس نے ایسی کیوں خبر دے دی. اور خبر دینے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر بندے کے ساتھ ایک کریم ہے، شیطان ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرا کرین ہے نا اس نے سمجھ لے کلمہ پڑھ لیا، مجھے غلط راستے پہ نہیں لگاتا. ایک شیطان میرے ساتھ، ایک آپ کے ساتھ. اب میں شیطان کا پجاری بن گیا، میں اس کی تباہ کے مطابق عمل کرتا ہوں، میں اس شیطان کو راضی کرتا ہوں، رحمان کو ناراض کرتا ہوں. شیطان پھر میری معاملت کرتا ہے. کیا معاملت کرتا ہے؟ وہ آپ کا شیطان دوڑتا ہے، میرے شیطان کے کان میں بات ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے نا جی فلاں، اس کو یہ ضرورت ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس لیے آ رہا ہے، آپ میرے پاس آئے. مجھے اب میرے کریم نے، میرے شیطان نے یہ ساری بات تو ڈال دی تھی. میں نے کہا اچھا جی اچھا، تسی فلاں آدمی ہو، تھوڑے گھر انج مسئلہ ہویا سی ہے نا. اور ہمارے ایمان کے حالت کیسے کہنا بابا بڑا پہنچیا ہویا ہے.
یہ تو بڑی لمبی چوڑی پہنچ میں گل ہی نہیں کی، ساری انہیں آپ ہی دس دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں ایسے عقیدے پر، ایسے گندی ذہنیت پر افسوس کا مقام ہے کہ ان گندے ذہنیت والوں کے پاس جاتے ہم اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو حل القیوم ہے اس کو نہیں نکالتے، مسئلے کا حل طرح سے جی فلاں طویل کے ساتھ فلاں معاملے کی فون کے ساتھ ہے، اس سے بڑا جو ہے گندا غلیظ عقیدہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پلاننگ ہوئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کی ازواج نے کیا پلاننگ کی ہے۔ مولوی جب تک یہ عقیدہ نہیں پیش کرے گا نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، تو تب تک یہ مردے، یہ نانگے شانگے جتنے ہیں پھر ان کے راستے سارے بند ہو جائیں گے۔ ملا کی مجبوری ہے کہ وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ بات کرے گا، اپنے غلط عقیدے کو پھیلانے کے لیے یہ بات کرے گا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کے ہاں یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم نے مولویوں کی بات مانی ہے، ہم نے اپنے پیشواؤں کی مانی ہے اور ہمارے مولوی پکڑے جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، کعبے کے رب کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پوچھنا ہے تجھے عقل دی تھی، تجھے سالم دیا تھا، دنیاوی معاملات کے اندر تیری حالت یہ تھی کہ تو اگر ایک دفعہ ایک جگہ سے ڈسا جاتا تھا دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتا تھا، اور افسوس کا یہ مقام ہے باپ ایک کاروبار میں گاٹا کھاتا ہے، لاس کرتا ہے، بیٹا ساری زندگی یہ بات پلے باندھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے باپ کو اس وجہ سے نقصان ہوا تھا، میں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اب دین کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، شریعت مطالعہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی ذات کی بات آ جائے، پھر کہتا ہے حدیث ہوگی، قرآن ہوگا، لیکن میں پھر بڑیاں گلا کی میں چھڑ دیا۔ کیسا عقیدہ لے کے پھرتا ہے؟ کون سا عقیدہ ہے تیرے پاس؟ اور کون سی نجات کے راستے ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی شمار کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے فوراً اپنے سر کو جھکا لو، اور اگر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا خوش نصیب ہے؟ وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے، اس کو اپنے نصیب پہ رونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیسے ایسے لوگ، کتنے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو مسجد کے بالکل پاس رہتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ خوش نصیب نہیں ہے، بد نصیب ہے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے۔ کوئی کہاں سے چلتا ہے نماز کے لیے، کہیں سے چلتا ہے، کوئی کہیں سے چلتا ہے، لیکن وہ بد نصیب جو ہے مسجد کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کو اپنے نصیب پہ رونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے یہ صلاحیت چھین لیا، اپنے نصیب پہ رونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لم تحرم ما احل اللہ لک، جب اللہ نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید اس کی اگلی تشریح کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور ایک ہم نے ٹارگٹ طے کیا تھا اس حوالے سے یاد دہانی، کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں ہر جمعے میں، تو پچھلے لوگوں کو بھی دوبارہ جو ہے ریمائنڈ کروانے کے لیے
کہ ہم نے مسجد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ اس وقت ہمارا جو یہ ادارہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت عظیم ادارہ بن چکا ہے، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بچے جو ہے سارا دن بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے، اور یہ وہ تعلیم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کی سب سے بہترین تعلیم جو ہے وہ قرآن پاک کی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا یہ دونوں ہی اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس لحاظ سے بھی ان لوگوں کی ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ جنت کی طرف آسان فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا اعزاز یہ بھی ہے اس تعلیم کے حاصل کرنے والوں کے لیے کہ کوئی دنیا کی ڈگری کے لیے دنیا کی مخلوقات دعا نہیں کرتی۔ ہمارا پیپر ہو نا تو ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں، فون کرواتے ہیں جو ہماری بچی کا میڈیکل کا پیپر ہے جی کل سر جمعے میں دعا کروا دینا، فلاں کر دینا۔ لیکن یہ قرآن کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلیاں جو پانی کی تہ میں رہتی ہیں نا وہ بھی اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا مشن ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے۔ یہ جہاں پہ انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہاں پہ میرے معاونین کے لیے یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ایک بہت عظیم مشن میں آپ شامل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، مزید پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس اس وقت جو تعداد ہے بچوں کی وہ 52 ہو چکی ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت 2 استاد جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تیسرے کا ہم ارینج کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی رمضان کے بعد ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں جو ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہمیں 15 لاکھ روپے اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہمارے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں، ایک اساتذہ کی تنخواہوں کا، دوسرا مسئلہ جو ہے دوپہر کے کھانے کا بچوں کے لیے۔ یہ 2 مسئلے ہم اصل میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوپہر کے کھانے کے حوالے سے ایک اور بھی میں بات کر دوں، اگر کوئی ساتھی اس لحاظ سے بھی تیار ہو کہ ہم جو ہے 3 دن کا کھانا تو کر رہے ہیں، ہمارے کچھ دوست مل ملا کے 3 دن کا کھانا اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً کوئی 2 سال سے چل رہا ہے مسلسل، لیکن باقی جو 3 دن ہے ان میں تھوڑی سی پریشانی ہے، پرابلم بھی ہے۔ بچوں کے والدین کے لیے بخصوص یہ پریشانی ہوتی ہے کہ دوپہر اپنے کاموں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کو پیچھے کھانا بھیجنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ ٹارگٹ ایک بنایا تھا کہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں اور اسی طرح ادارے کے جو دیگر اخراجات ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارا جو بنتا ہے نا جی بجٹ وہ 15 لاکھ ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتا، کیونکہ آپ احباب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ بھی اعداد ہے کہ ہم جتنے پیسے ہوں اتنے میں ہم کام اس سے بڑھ کے کر کے دکھاتے ہیں، اور باقی اداروں کا بھی آپ وزٹ کریں دیکھیں گے آپ کروڑوں کے حساب سے سالانہ اخراجات ہے، اور تعداد ان کے کسی کے پاس 100 ہے، 150 ہے، 200 تعداد ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن خرچہ کئی گنا ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں جہاں پہ صرف ضرورت ہوتی ہے ہم اتنا ہی اعلان کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اعلان نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے خصوصی ایک اپیل کی تھی، ہم تقریباً اپنے ٹارگٹ کے 4تھے حصے تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے دوست احباب نے میری آواز پہ لبیک کہا، جو ہمارا ٹارگٹ تھا 15 لاکھ، تو اس وقت ہم 4 لاکھ کے قریب اللہ کے فضل سے پہنچ چکے ہیں۔ تو مزید جو ہے میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، اپنے احباب سے کہوں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بالخصوص اپنے اس ادارے کو وزٹ کریں، اپنے اس ادارے کو نوٹ کریں، اور آپ کا تعاون یقیناً انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑا آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں پہ
یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہاں پہ جو ہمارے معاونین ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، جس کی مثالیں میں نے پہلے بھی کئی بار دی ہے کہ اگر میں اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ نا جن سے میں نے حفظ کیا ہے، تو وہاں سے 3 ٹائم کھانا بھی میں کھاتا تھا، وہاں پہ ادارے میں رہتا تھا، پنکھا بھی چلاتا تھا، وہاں پہ ہم کپڑے بھی استری کرتے تھے، یہ ساری ضروریات وہاں کے لوگ جو ہے مینج کرتے تھے۔ اب جہاں پہ میں اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ اتنا ہی ان لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ انتظامات کیے، ہمارے کھانے کے بندوبست کیے، ہمارے بجلی کے بل جو ہے وہ پے کیے، یقیناً ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ایسے صدقات کرنے چاہیے اپنی زندگی میں۔ زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے میرے بھائی، لیکن یہ صدقات جو ہے یہ ہمیشہ کے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل